دوسرے نمبر پر اس کا ایک شعبہ ہے زنا، بدکاری. وہ مسلمانوں میں شہوت ابھارے گا، مسلمانوں کے اندر نوجوانوں میں، بچیوں میں، بیٹوں میں شہوت کو ابھارے گا. جب ایسے کرے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح. بیٹا بیٹی جن کے بیٹے ہیں، بچوں کے جوان ہونے پر نکاح کرو. شیطان کھیلتا ہے ان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ شیطان ان کو اپنے ہاتھ پہ چڑھائے وقت پہ نکاح کرو. ہمارے پنجاب کی یہ ریت ہے کہ یہاں لوگ 30 سال کو ہو جاتے ہیں ابھی نکاح نہیں کرتے. 28 سال کی بچیاں بیٹیاں ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں ہوتی. صبح ناشتے کا ٹائم ہے، اگر ناشتہ نہیں کریں گے تو زور کا ٹائم ہو جائے گا، تو کتنی بھوک لگے گی؟ زور تک اگر آپ نے نماز برداشت کر لی بھوک تو ہو گئی عشاء. جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو آپ کے منہ کھلا ہوگا اور اتنے پریشان ہوگے کسی طرح کھانا ملے، کسی طرح کھانا ملے، تو برداشت نہیں ہوگی. ٹائم تھا صبح، وہ نہ ملا، دوپہر نہ ملا، اب شام. اب جان پہ بنی ہوئی ہے. جس طرح بھوک لگتی ہے، صاحبان علم نے لکھا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ مادہ بھی رکھا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے. کھانا کھانے کے بعد کھانے کی طلب ختم، نکاح کے بعد گناہ کی طلب ختم. کھانے کے بعد کھانے کی طلب نہ رہی اور نکاح کے بعد گناہ کی طلب نہ رہی. کھانا ٹائم پر دو، بھوک ختم ہو جائے گی. نکاح ٹائم پر کرو، گناہ ختم ہو جائے گا، زنا ختم ہو جائے گا. ہم 20 پروسیجر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کر لیں پھر شادی، یہ کر لیں پھر شادی، پھر شادی. ہوتا کیا؟ جتنی بیٹیوں کی نگاہ غلط ہوئی ذمہ دار ماں باپ، جتنے بیٹوں کی نگاہ غلط ہوئی ذمہ دار ماں باپ. کیونکہ عمر پہنچ چکی، تربیت کرو. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد عیسائی تھے. کیا تھے؟ عیسائی تھے. حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میرے والد عیسائی تھے، اور میرے والد میرا اس طرح خیال کرتے تھے. حضرت سلیمان فارسی کی عمر ہے 320 سال. کتنی ہے جی؟ 320 سال. فارس سے سفر کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے، اور ایک راہب کی 50 سال خدمت کی، پھر ایک اور راہب کی 50 سال خدمت کی، پھر ایک اور راہب کی 50 سال خدمت کی. تو اس طرح پوچھ پچھا کے جب وقت آیا تو انہوں نے کہا اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اب حق اور سچ سرکار کی ذات ہے، اور وہ مدینہ پاک میں آ چکے ہیں، وہاں جا کر آپ اسلام کی دولت کو قبول کریں. یہ علیحدہ ایک پورا واقعہ ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے عیسائیت تھی، اور وہ حق کا سچا مذہب تھا. اسی لیے کہ اب وہ ان کے والد گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ فرماتے اس طرح کیئر کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے. میری میں جوان ہوا ایسے جیسے بیٹیوں کی رکھوالی کرتے. مجھے کسی لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھنے دیتے، مجھے گلی میں نہ کھڑا ہونے دیتے. مجھے دکان پر سودا لینے بھیجتے تو میرا دھیان کرتے کہ کتنی دیر میں بندہ سودا لے کے آ سکتا ہے. اگر ان میں کچھ سیکنڈ میں لیٹ ہو جاتا تو میرے والد میرے پیچھے دوڑتے آتے جاتے، دوڑ کے آتے، کدھر لیٹ ہو گئے. جو اپنے بچوں کی یوں خیال کریں گے، اپنے بچوں کی عزت اور حرمت کا یوں خیال کریں گے کہیں خراب نہ ہو جائیں، تو پھر بنتے بھی سلیمان فارسی ہیں. بچے ہیں، عمر ہو گئی، نکاح کی عمر ہو گئی، بیٹیوں کی نکاح کی عمر ہو گئی، ہم ابھی کاروبار چلوائیں گے. کاروبار چلاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ. میرے حضرت مرشد کریم علیہ رحمت کے آپ کی عادت تھی کہ اپنے بچوں کی 13 سال 14 سال کی عمر میں شادی کر دیتے، بیٹی اور بیٹیوں کی. جب 13-14 سال کی عمر میں شادی کرتے تو آپ کے مرشد نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اپنے بچوں کو راہ راست پر رکھنا چاہتے تو اس ٹائم پر شادی کر دیا کرو. ایسا ہوا، ایسا ہوا. لوگ کہتے ہیں بچے پڑھتے نہیں. میرے مرشد کا ہر بچہ عالم ہے. اب وہ بچے نہیں، وہ تو بزرگ ہیں، بڑے ہیں. ہر بچہ عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، فقیر ہیں، درویش ہیں. ادھر سے شادی ہوئی ہے، کل سبق پڑھ رہے ہیں.
ایک دن شادی، اگلے دن بیٹھ کے مدرسے میں، حضرت صاحب کے مدرسے میں خود بیٹھ کے حضرت صاحب پڑھا رہے ہوتے یا کوئی مدرس پڑھا رہا ہوتا، وہ بچے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور شادی کس طرح ہوتی؟ ایک دیگ پکا کے شادی ہو جاتی تھی، ایک لنگر کے ساتھ شادی کرا دیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کی بھی اس طرح کر دی، خود بھی اپنے بچوں کی اس طرح کی۔ پھر برکت کیا ہے؟ امامہ نہیں اترا، داڑھی نہیں اتری، حیا نہیں گیا، علم والے بھی بن گئے، دین بھی سنور گیا، دنیا بھی بن گئی۔